جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسحاق حسن نقوی صاحب. ابھی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. سر کیا لگ رہا ہے خان صاحب کا وے فارورڈ کیا ہے؟ کیا جو آج کی نشست ہوئی ہے خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ جو اتنا بڑا ایک کرائسس ہے, شہباز گل کیس ہے, خان صاحب آگے نومبر میں تقرری ہونے جا رہی ہے, انتخابات ہیں, آج خان صاحب کی کیا سر باڈی لینگویج تھی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 8 مارچ کو میری اس سے پہلے ملاقات ہوئی تھی, اور 8 مارچ کے بعد آج میں خان صاحب سے ملا ہوں. اس دوران میں نے ان کو صرف ٹی وی پہ ان کے بیانات دیکھے, ان کی پریس کانفرنسز دیکھے, تو میں نے ان کو نہیں دیکھا. لیکن آج کی ملاقات میں میرا تاثر یہ ہے کہ عمران خان کا لڑائی کرنے کا ارادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. عمران خان جو ہے وہ لمبی اننگ کھیلنے کے موڈ میں ہے, وہ کنفرنٹیشن نہیں کرنا چاہ رہے, وہ جھگڑے کو بڑھائیں گے نہیں. ان کی باتوں میں گریز نظر آتا ہے, ان کی باتوں میں اپنے سیاسی حریفوں کے ساتھ مفاہمت نظر نہیں آتی, لیکن اپنی جو ملک کے ادارے ہیں ان کے ساتھ وہ مفاہمت, مجھے تاثر یہی ملا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ پیچ اپ ہو, معاملات لڑائی والے نہ ہوں. جو ان کی باتوں سے تاثر نکلا, نہ وہ کسی اس پوائنٹ کے اوپر جا رہے ہیں جس کو پوائنٹ آف نو ریٹرن کہا جاتا ہے, نہ وہ ان کے ایک دروازہ وہ کھلا رکھنا چاہتے وہ میرا خیال ہے ریڈ لائن سے چند انچ پیچھے کھڑے ہیں, اور ان کا یہ احساس ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں ہوگا, شاید کہہ سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی جو ہے کہ خان صاحب اس بات پہ بھی تیار لگ رہے ہیں کہ اگر 2023 تک بھی معاملات جاتے ہیں تو اس چیز کو سیٹ اپ کو چلنے دیا جائے؟ میرا خیال ہے کہ جو گفتگو میں تاثر ہے وہ یہی ہے, کیونکہ خان صاحب کو ایک بات تو پتہ ہے کہ معاملات جو ہیں وہ ان کو سسٹم کا اگر وہ حصہ نہیں ہوں گے تو معاملات کچھ بھی ہو جائے سنبھلیں گے نہیں. انہوں نے اس گفتگو میں بھی کہہ دیا اگر تو ملک کے حالات کو بہتر کرنا, پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے, پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے ظاہر ہے کہ ان کو شریک کرنا ہے, وہ شریک کرنے کے لیے اپنی شرط رکھ رہے ہیں کہ انتخابات ہوں, انتخابات والا معاملہ ہوگا تو وہ اس میں جلد بازی میں نظر نہیں آتے. ان کا کوئی, مجھے آج کی میٹنگ میں کوئی امپریشن نہیں ملا کہ نومبر ان کا کوئی ٹارگیٹ ہے یا ان کا کوئی اور ٹارگیٹ ہے, وہ بالکل ریلیکس نظر آئے مجھے. اچھا یہ سب آخری چیز آپ سے یہ جاننا ضروری ہے, کیونکہ ایک سوال یہ ہمیشہ کیا جا رہا ہے جس کو خان صاحب نے بھی آج گول مول کر کے بات کی ہے کہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے, کے پی کے میں ان کی حکومت ہے, آزاد کشمیر میں بھی ان کی حکومت ہے, لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو شہباز گل جیسا کیسز ہیں, شہباز گل کے بعد یہ اور آگے بڑھتے ہیں, تو خان صاحب اسی طریقے سے تھوڑا سا بیک فٹ پہ رہیں گے, کیونکہ جب بھی جائرانہ پالیسی خان صاحب اختیار کرتے ہیں تو تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. نہیں, آج انہوں نے وہ اس سارے معاملے پہ دیکھے نا, انہوں نے اصغر خان کے اس کا ججمنٹ کا ریفرنس دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے وہ ججمنٹ پڑھی اور میں نے دیکھا, اور اس میں جو گفتگو شہباز گل نے کیا تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس ججمنٹ میں نہ لکھی, وہی کچھ جو اس ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ آغاز میں شاید ان کا جو گفتگو تھی وہ شاید پارٹی نے جس طریقے سے فیڈ کیا تھا, کچھ سینئر جو ان کے ارد گرد لوگ تھے, تو اس کے بنیاد کے اوپر انہوں نے شاید کہا تھا کہ اس سے یہ تاثر جاتا ہے. اب انہوں نے اس کو تھوڑا سا تبدیل کیا ہے, تو ڈیفینیٹلی دیر از اے چینج. سر تھینک یو سو مچ, سر تھینک یو سو مچ. جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض راجہ صاحب, سینئر صحافی ہیں. ابھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی ہے, فیاض صاحب بھی موجود تھے, اور پہلا سوال جو ہے وہ فیاض صاحب نے بڑا دبنگ سوال کیا ہے. سر بتائیے گا کیا خان صاحب کی آج باڈی لینگویج تھی, اور خان صاحب کیا لگ رہا ہے آگے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کچھ آج کی جو نشست ہوئی ہے سر, کوئی آئیڈیا ہوا ہے کہ خان صاحب کا جو ایک وے فارورڈ ہے سر کیا ہوگا؟ بہت شکریہ ضمیر, آپ نے موقع دیا. دیکھیے میں عمران خان کو صحافت کے علاوہ تقریباً 1982 سے فالو کر رہا ہوں, ان کے کرکٹ کیریئر کو. خیر صحافت میں بھی گزشتہ تقریباً 20-22 سال سے فالو کر رہا ہوں. میری کچھ گزشتہ ہفتہ 10 دن سے یہ فیلنگ تھی کہ خان صاحب کی جو ایک جارانہ پالیسی ہوا کرتی ہے اس سے وہ تھوڑا سا 2 قدم پیچھے ہوئے ہیں, اور وہ آج کل ذرا زیادہ ڈیفینسو ہیں. اس لیے میں نے سوال بھی اسی کے اوپر کیا, اور میری ابھی بھی ذاتی آبزرویشن یہی ہے کہ خان صاحب کسی جگہ پہ اٹکے ہوئے ہیں, جو میں نے آج بھی آبزرو کیا ہے. کچھ چیزوں کے انہوں نے جواب دیے ہیں, کچھ چیزوں کے انہوں نے نہیں جواب دیے. سوال بھی میں نے یہی کیا تھا کہ پاکستانی سیاست کے اندر ہمیشہ سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار رہا, عدلیہ کا ایک کردار رہا. 2018 پہ عمران خان کے اوپر الزامات لگے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے ساتھ آئے. وہ الزامات پنجاب کے ضمنی انتخابات نے دھو دیے ہیں. اگر چیک کرنا تھا پارٹی کو, پارٹی چیک ہو چکی ہے کہ ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان میں کہ ایک تاثر تھا پاکستانی سیاست کے اندر. اگر یہ تاثر بن جائے کہ فوج آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ کبھی بھی نہیں جیتتے. پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. لیکن عمران خان نے یہ توڑا ہے, اس تاثر کو ختم کیا ہے, اور 2022 میں بھی پنجاب میں جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اس میں بڑی کامیابی نے نیندیں اڑا دی تھیں نواز لیگ کی. تو میں خود کہیں اٹکا ہوا تھا کہ یہ گزشتہ 10 دن سے یہ پالیسی کیوں ہے. خیر خان صاحب نے کچھ تھوڑا سا ایکسپلین کیا کہ ملک کا معاملہ ہے, دیگر معاملات ہیں, جو چیزیں وہ سمجھتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا, کیونکہ اب عوام بھی یہ بات کر رہے ہیں. آپ کی نبض بھی عوام کے اوپر ہوتی ہے, ہماری بھی ہوتی ہے. لوگ یہ بات کرتے ہیں, لوگ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب جس موڈ میں تھے اس سے تھوڑا سا ڈیفینسو ہوئے ہیں, اس کی کیا ریزن ہے. لیکن خان صاحب کا جیسا کہ آج انہوں نے اپنی گفتگو میں بھی کہا,
میرے پاس انفارمیشن بھی تھی، لیکن ابھی میرا تجزیہ بھی یہی ہے ان سے ملاقات کرنے کے بعد کہ خان صاحب تک یہ بات پہنچ چکی ہے، اور اگلے چند دنوں میں خان صاحب اس ڈیفینسو موڈ سے نکلنے والے ہیں. جلسوں کا یہ جو آغاز ہونے جا رہا ہے، اس میں آپ عمران خان کو ایک مرتبہ پھر اس جارحانہ فیز کے اندر جو ہے وہ محسوس کریں گے. ریزن اس کی کیا تھی وہ میں نے وہاں پہ ذکر نہیں کیا. آپ کو یاد ہوگا عمران خان اپنی کئی تقاریر میں، کئی انٹرویوز میں یہ بات کر چکے ہیں کہ ان کی والدہ کہا کرتی تھیں کہ عمران خان بڑا سادہ ہے، اور لوگ اس کے اوپر ٹرسٹ کر لیتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ لوگوں کے اوپر اعتبار کر لیتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان نے ماضی سے کافی کچھ سیکھا تھا، لیکن اس معاملے میں ابھی تک خود کنفیوز ہوں. میرے خود ذاتی معلومات کے مطابق انہوں نے ایک مرتبہ پھر ایک چیز کے اوپر اعتماد کیا ہے، لیکن اگلے 4 دنوں میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کا اعتماد دوبارہ ٹوٹنے والا ہے، اور اس لیے وہ اس ڈیفینسو فیز کو ختم کر کے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ جارحانہ فیز میں جانے والے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ اب پاکستانی عوام بالکل کلیئر ہو چکی ہے تمام تر معاملات کے اوپر. ان سے یہ خوف بھی دور ہو چکا ہے، یہ تاثر بھی دور ہو چکا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج کی مدد کے بغیر کوئی نہیں جیت سکتا. عمران خان نے یہ کر دکھایا ہے. اب عوام کی خواہش یہ ہے کہ عمران خان ایک جارحانہ پالیسی اپنائیں. جارحانہ پالیسی کا قطعاً یہ مطلب نہیں، ادارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہمارے لیے بڑے رسپیکٹیبل ہیں، ہم قانون کے آئین کے دائرے میں جو بھی وہ کام کرتے ہیں ہمارے لیے بڑے رسپیکٹیبل ہیں، لیکن آئین قانون نے سب کے لیے ایک دائرہ رکھا ہوا ہے، سب کو اس دائرے کے اندر کام کرنا چاہیے. ہم قطعاً یہ نہیں کہتے کہ جارحانہ پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ وہ نواز لیگ کی طرح اداروں کو گالیاں دیں، مریم نواز کی طرح اداروں کو گالیاں دیں، ایاز صادق کی طرح اداروں کی ٹانگیں کپوائیں. ہم صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جو بات کر رہے تھے، عوام یہ چاہتے ہیں جو انہوں نے بات کیا، عمران خان جو بات کر رہے تھے وہ بات کرتے رہیں، کیونکہ اسی بات کرنے کی وجہ سے ان کا ووٹ بینک بھی بنا ہے، اور آگے بھی ووٹ بینک ان کا یہی بات کرنے کی وجہ سے بڑھے گا. سر تھینک یو سو مچ سر، آپ نے بڑی زبردست انداز میں کچھ چیزیں بتائیں. ابھی کچھ اور لوگوں سے بھی بات کریں. فہیم اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر رپورٹر ہیں. ابھی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. سر کیا وے فارورڈ لگ رہا ہے خان صاحب کی جو باڈی لینگویج تھی، خان صاحب جس فیز میں داخل ہو چکے ہیں، جو ایک پولیٹیکل سچویشن ہے، کیا لگ رہا ہے سر؟ میں جو آج عمران خان صاحب کے ساتھ جو 1.5 گھنٹہ ملاقات ہوئی ہے اور جو سمجھا ہوں وہ یہ سمجھا ہوں کہ کچھ لوگ جو چاہتے ہیں کہ عمران خان اور آرمی اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا جو ٹکراؤ ہو، ان کی خواہشات جو ہیں وہ پوری ہوتی میں نہیں دیکھ رہا. عمران خان بڑے واضح ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میری سیاست میری ذات سے پہلے پاکستان ہے، اور پاکستان کے مفادات کے اوپر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں میں کوئی ایسا سٹیپ نہیں لوں گا جس سے ملک کو نقصان پہنچے. ہاں ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اسلام آباد کو بند کریں، انتہائی سٹیپ اٹھائیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ پیچھے تو نہیں ہوتا، میں لوگ کہتے ہیں کہ میں پیچھے ہو جاتا ہوں، لیکن کوشش وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کر رہا ہوں کہ ایسا اقدام اٹھاؤں جس سے کم پاکستان کو نقصان پہنچے. بہرحال آج کی جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ جو حکومت کی طرف سے پیشکش کی جا رہی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ بات چیت کریں، عمران خان نے اسے مسترد کیا، اور یہ کہ میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، اگر ان کے ساتھ بیٹھوں گا تو کرپشن کو تسلیم کرنا ہوگا. سر کیا وے فارورڈ نظر آ رہا ہے خان صاحب کی جو باڈی لینگویج ہے، جو خان صاحب کا جو اعتماد ہے، وہ تو ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں خان صاحب ہمیشہ پورے اعتبار رہتے ہیں. کیا لگ رہا ہے خان صاحب اتنے کانفیڈنٹ کیوں ہیں؟ سر 2-3 چیزیں میں آپ کو بالکل جو ہے نا بڑا کلیئرلی بتا دوں. خان صاحب اپنے معاملات میں بڑے کلیئر ہوتے ہیں. ہمیشہ جب بھی ہماری ملاقات ہوئی، ایک تو اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، کانفیڈنٹ نہیں ہوتے، اور دوسری بات جو ان کا واحد ان کا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن. اس کے علاوہ وہ کسی چیز پہ بھی کمپرومائز یا بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ڈیل کے حوالے سے بھی ان سے پوچھا گیا کہ آپ سے کوئی ملاقات کو بات چیت ہو رہی ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی میں اگر کس سے بات بھی کروں گا تو وہ صرف اور صرف الیکشن کے اوپر کروں گا. اور دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے اوپر بھی ان سے بات ہوئی، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی اس کا بھی انہیں علم نہیں ہے، اور باقی معاملات کے اوپر بھی میرے خیال سے وہ بڑے کلیئر تھے اپنے اس میں. اچھا، جو ایک کرائسس ہے، جس طریقے سے شہباز گل کا ایک کیس ہے، جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، خان صاحب پہ بہت زیادہ پریشر ہے، دباؤ ہے، تو لگتا ہے کہ خان صاحب جو ایک بیٹھے ہوئے ہیں آج، تو ایسے لگ رہا ہے جیسے خان صاحب بالکل ریلیکس ہیں. دیکھیں انہوں نے میرے خیال سے یہ سوال بھی ہوا ہے اور آپ نے بھی سنا ہوگا، ان سے سوال ہوا کہ جی شہباز گل والا اور یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی دیکھیں ان کا واحد مقصد یہی ہے کہ مجھے یہ گیمکس ہیں. ان کا کہنا تھا کہ یہ گیمکس ہیں اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی کوشش ہے کہ یہ کسی بھی طریقے سے مجھ سے کوئی غلطی کروائیں. لیکن وہ کہتے ہیں جی میں پلیئر ہوں، میں کرکٹ کھیلتا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے پریشر میں کیسے کھیلنا ہے. 2023 تک جانا پڑتا ہے تو خان صاحب جائیں گے. جی بالکل وہ ریڈی ہیں. وہ کہتے ہیں جتنی دیر الیکشن میں ہو رہی ہے میری پارٹی کی پاپولرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے، سو از اوکے. تو بہرحال شہباز گل صاحب والا ظاہری بات ہے ان کے ساتھ ان کے چیف آف سٹاف بھی ہیں، اور ظاہر ہے جتنا بھی ہو ان کو بھی ظاہری بات ہے اس کا اتنا ہی دکھ بھی ہے اور پریشر میں بھی، اور کل گئے بھی تھے ملاقات کے لیے. بٹ یہ ہے کہ سر وہ اپنے جتنے ان کے اپنے گولز ہیں اس کے حوالے سے وہ بڑے کلیئر ہیں، اور وہ اسی کے اوپر عمل پیرا ہیں، اور کہتے ہیں کہ آخری وقت تک جو ہے میں کوشش کروں گا کہ اس کے ساتھ جو ہے لڑوں، اور آخری گیند تک میں جو ہے. اور پھر وہ آخر میں انہوں نے کہا کہ جب میں یہ دیکھوں گا کہ خدا نخواستہ اس کے علاوہ اب کوئی گزارا نہیں ہے تو پھر میرے پاس دوسرا راستہ نہیں ہے. سر تھینک یو سو مچ سر. آپ ظاہری بات ہے فیملی کے ساتھ آپ جا رہے ہیں، تو بہرحال کچھ اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں، ان کا بھی پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں.
تو بہرحال یہ ابھی ہم موجود تھے بنی گالا میں. اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ بڑی ایک طویل نشست ہوئی ہے, غالباً 2 سے 2.5 گھنٹے کی ایک نشست تھی, جس میں خان صاحب نے بڑے سخت سوالوں کے بھی جواب دیے. اور خان صاحب نے آتے ہی جو تھا, خان صاحب نے کہا کہ آپ سوال کریں, اس پر میں بات کروں گا. لیکن جو اوورال یہ ہے کہ خان صاحب 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب اگر 2023 تک بھی معاملات جاتے ہیں, خان صاحب جانے کو تیار ہیں. خان صاحب پاکستان میں میس نہیں چاہتے, خان صاحب پاکستان میں کوئی انتشار نہیں چاہتے. اور جو بھی چالیں چلی جا رہی ہیں, خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے جو ہے یہ ٹریپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن میں سٹریس مینجمنٹ کا بندہ ہوں اور میں جو ان چیزوں کو ٹیکل کروں گا. بہرحال یہ کچھ تفصیلات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. تو اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.